جا کے چودھریوں سے پیسے ملتے تھے تو اسی پر اس کا گزر اوقات ہوتا تھا. تو کہتا ہے ایک دن مانگنے کے لیے ایسے حضرت موسیٰ شریف میں آ گیا, خانقاہ میں آ گیا, اور حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے میں آپ کو کچھ گا کے سناتا ہوں تو مجھے کچھ پیسے دے. حضرت فرمایا پھتو اللہ اکبر کبیرہ, ہاں ہم تجھے اللہ کا گر نہ سکھائیں, ہاں میں تجھے اللہ کا گر نہ سکھاؤں. تو کہتا حضرت سکھا دو. سبحان اللہ. پھر حضرت کی خانقاہ میں رہتا تھا, پھرنے گاتا تھا, حضرت کے خانقاہ میں رہتا تھا, وہیں پڑا رہتا, حضرت کی خدمت کرتا تھا. سبحان اللہ. اور ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. بعض لمبی لمبی نفلیں پڑھنے والے, لمبی لمبی تہجدیں پڑھنے والے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, خدمت کرنے والے آگے نکل جاتے ہیں. خدمت کرنے والے, مجھے خود حضرت فرمایا دیکھیں بندے کی ترقی کچھ اوقات تک ذکر سے ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ذکر سے بھی ترقی نہیں ہوتی, خدمت سے ہوتی ہے, خدمت سے ترقی ہوتی ہے. پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ پھر جہاں جا کے ذکر سے بھی ترقی نہیں ہوتی, پھر اس سے آگے خدمت سے ترقی ہوتی ہے. اور میرے دوستو خدمت والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب شیخ تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ خود بخود ان کی شکلیں, ان کے نام زبان پہ جاری کروا دیتے ہیں, بھائی اس کے لیے بھی مانگ. اللہ وہ دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں. خدمت والوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ وہاں پڑا رہتا, حضرت کی خدمت کرتا. اب وہ جو دینہ جگہ تو حضرت کے پاس آیا, کہتا ہے حضرت وہ جو دریا ہے کیا میں اس کا رخ نہ بدل دوں, میں اس کا رخ نہ بدل دوں. اللہ اکبر کبیرہ. راستے میں ایک پہاڑ آتا تھا, اگر وہ پہاڑ وہاں سے ہٹ جائے تو دریا اپنا رخ موڑ سکتا تھا اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی زمینیں کاشتکاری کے قابل ہو سکتی تھی. سبحان اللہ. کہتا حضرت میں اس کا رخ نہ موڑ دوں. حضرت فرمایا تو کیسے موڑے گا؟ کہا حضرت آپ اجازت تو دے. سبحان اللہ. کہا اچھا چل جا, موڑ سکتا ہے تو موڑ دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت دامت برکاتہ فرماتے ہیں سبحان اللہ, پھر پھتو جو لگا ہتھوڑا پکڑ کے وہ پہاڑ کو توڑتا رہا. لوگ دیکھتے کہتا یہ کیسا پاگل بندہ ہے, کبھی دریاؤں کا رخ بھی مڑے ہیں, کبھی دریا نے بھی اپنے رخ موڑے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو وہ کدال لے کے توڑتا رہا. حضرت فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آ گیا سبحان اللہ کہ اس نے وہ پہاڑ کو توڑ دیا, دریا نے اپنا رخ موڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہر ضرب تیشا ساغر کیف مثال دوست, فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. اللہ جی ہاں, جو محبت والا ہوتا ہے نا اس کو تو ہر ضرب کے اوپر سبحان اللہ یار کی یاد آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہر ضرب کے اوپر اس کو تو یار کی یاد آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ زمینیں کاشتکاری کے قابل ہو گئی. اب حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس علماء کا ہجوم رہتا تھا, تو اب حضرت نے سوچا کہ ہم خانقاہ کو ذرا بڑا کریں, تعمیر کریں, کمرے بنائیں. سبحان اللہ. اب میرے دوستو اب یہ 2 مستری ہوتے اور ان 2 کے اوپر اکیلا مزدور پھتو ہوتا. سبحان اللہ. مزدوری کر رہا ہے. اللہ اکبر. محبت والوں کو کچھ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہماری کیا عزت ہے, ہمارے شیخ کی عزت ہونی چاہیے. بس ہم نے اپنا سب کچھ ان کی عزت پہ قربان کر دیا ہے, فنا کر دیا ہے ان میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے تو میرے دوستوں اللہ اکبر کبیرہ وہ کیا تھا, وہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, اور پھر سبحان اللہ وہ دوسرا تھا حضرت کا خادم تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو سبحان اللہ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت مجھے کچھ پیسے دو. اللہ اکبر. حضرت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. حضرت نے اپنے جوتے ہی اس کو دے دیے, میں یہی لے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اور راستے میں امیر خسرو سے ملاقات ہو گئی. امیر خسرو نے جو جوتے دیکھے تو کہا یہ تو میرے شیخ کے جوتے ہیں, یہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ کہا حضرت کے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے مانگے تھے, حضرت نے مجھے جوتے ہی دے دیے. اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے, وہ اس کو دے دیے. کہا میرے شیخ کے جوتے مجھے دے دے.
اللہ اکبر، اس نے دے دیے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب امیر خسرو آیا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تو جوتے اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، جوتے سر پہ رکھے ہوئے ہیں اور لے کے آ کے حضرت کی خدمت میں پیش کیے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جب حضرت کا وصال ہوا ہے نا تو پھر امیر خسرو نے کہا تھا کہ کاش میرے شیخ میں تو ہو جائے تو میں ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ من تو شدم میں تو شدی، میں جان شدم تو تن شدی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے شیخ میں تن شدم تو جان شدی، کاش کہ میرا تن ہو اندر میرے شیخ کی جان بن جائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی محبت والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر پتہ ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرماتے تھے کاش شریعت مطہرہ اجازت دیتی تو میں وصیت کرتا کہ میری اور امیر خسرو کی قبر ایک ہی بنا دینا، اللہ، میری اور امیر خسرو کی قبر ایک ہی بنا دینا، اللہ اکبر کبیرہ، مجھ سے امیر خسرو کو جدا نہ کرنا۔ ایسی محبت والے عجیب ان کی زندگیاں ہوتی ہیں، اللہ کرے اس محبت کا کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ اب میرے دوستوں خانقاہ وہ مستری کام کر رہے ہیں، یہ مزدوری کر رہا ہے، گارا دے رہا ہے، اینٹیں دے رہا ہے، وہ کیا کیا کر رہا ہے، اللہ کی شان۔ دوپہر کا وقت ہے، مستری اب سو رہے ہیں، اب یہ پھتو چیز نے سوچا میں گارا بناتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوپہر کا وقت ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، پھتو گارے کے اندر ہے، سبحان اللہ، مٹی کے اندر ہے، گارا بنا رہا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو آنکھ کھلی تو باہر جو دیکھا تو کوئی نہیں تھا، سب سوئے ہوئے تھے، پھتو گارا بنا رہا تھا، سبحان اللہ، جو پھتو گارا بنا رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک طالب علم کو بھیجا، فرمایا جاؤ پھتو کو بلا کے لاؤ۔ وہ آیا، کہتا ہے حضرت آپ پھتو تجھے حضرت جی بلا رہے ہیں، اب پھتو اللہ اکبر اب ڈر گیا، کہتا ہے اچھا میں نا ذرا نہا کے آتا ہوں، چونکہ سارا گارے میں تھا، یہاں تک تو گارے میں تھا، کہتا میں حضرت سے عرض کرو کہ میں ابھی کپڑے بدل کے نا نہا کے آتا ہوں۔ تو میرے دوستو اب اس نے جا کے عرض کیا حضرت، وہ پھتو کہتا میں نہا کے کپڑے بدل کے آتا ہوں۔ تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ پھتو سے کہو اسی طرح آ جائے، اب جب اس نے آگے کہا نا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح آ جائے، تو اب یہ تو ڈر گیا، یہ تو اور ڈر گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ پھتو اور ڈر گیا، جب اور ڈرا تو میرے دوستو اللہ کی شان، حضرت نے فرمایا اس کو اسی طرح آ جائے۔ جب وہ آیا میرے دوستو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو پھتو کو پکڑ کے ایسے سینے کے ساتھ لگایا اور لگا کے حضرت نے جھٹکے دیے، فرمایا پھتو جا، میں نے تیرے سینے کے اندر نسبت نقشبندیہ کا نور منتقل کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کر، سبحان اللہ۔ اب میرے دوست یہ رونے بیٹھ گیا، کہتا حضرت میں تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، میں کیسے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا؟ میں پھتو بس تو جا لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کر، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ایک راستے میں ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد تھی، وہ ویران پڑی تھی، بے آباد پڑی تھی۔ اب یہ پھتو وہاں گیا، اس نے اس مسجد کی صفائی کی ہے، سبحان اللہ، اور وہی اس نے نمازیں پڑھانی شروع کر دی، اور پھر ایک مسجد کے امام صاحب تھے، ان سے قاری صاحب تھے، ان سے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، اللہ نے قرآن بھی سکھا دیا، پڑھ گیا۔ اب وہاں لوگ آتے کہتے ہیں جی ہمیں دم کر دو، یہ دم کرتا، اسی طرح کرتے کرتے اللہ نے اس کا سلسلہ چلا دیا، سبحان اللہ۔ پھر ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے ایام میں جو ہے میں گیا حرم شریف میں، فرماتے ہیں پاک و ہند کے مشائخ شیخ الحدیث بڑے بڑے مشائخ تشریف لائے ہوئے تھے حج پہ، فرماتے ہیں مدرسہ سولتیہ جو ہمارے علماء نے وہاں بنایا ہے، فرماتے ہیں ان میں ان کے رہنے کا انتظام تھا، فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، میری آنکھ نے دیکھا پاک و ہند کا علماء مشائخ شیخ الحدیث جب رات کو سوئے، سارے کے سارے فرش کے اوپر سوئے ہوئے تھے، ان سب کے درمیان کے اندر پھتو کے لیے چار پائی لگائی ہوئی تھی،
अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर फत्तू को लोग साईं फतेह अली कहते थे। तो फिर हमारे हज फरमाते हैं ये मोहब्बत होती है जो अपने शेख के साथ होती है, ये मोहब्बत फिर फत्तू को साईं फतेह अली बना देती है। सुभान अल्लाह। और फिर पाक और हिंद के मशाइख जमीन पे सोते हैं, ये अल्लाह वाले चारपाई पे सोते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे दोस्तों ये मोहब्बत होती है। अल्लाह करे ऐसी हमें भी अल्लाह अता फरमा दे। ऐसी मोहब्बत अल्लाह से मांगनी चाहिए कि रब्बे करीम हमें ऐसी मोहब्बत अता फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। व हुब्बा मन युहिब्बुका, अल्लाह जो आपसे मोहब्बत करते हैं मैं उनकी भी मोहब्बत का आपसे सवाल करता हूँ। सुभान अल्लाह। व हुब्बा अमली युबल्लिगुनी इला हुब्बिक, अल्लाह जो अमाल मुझे आप तक पहुंचाने वाले हैं मैं उनकी भी मोहब्बत का आपसे सवाल करता हूँ। तो अल्लाह से दुआ है जो अर्ज किया अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। नमाज का मजमून है, हर दफा रह रहा है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा कोई मोहब्बत की बात ना हम छेड़ें। हाँ, क्योंकि जो छिड़ती है तो फिर मैं भी अपने बस में नहीं रहता, मैं कहता बस मोहब्बत ही होगी इंशाल्लाह। तो इसलिए तो मेरे दोस्तों क्यों तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशिना। बंदा दो आलम से बेगाना हो जाता है। मोहब्बत ऐसी चीज है जब दिल में उसके कुछ कतरात टपक जाते हैं ना, टपक जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे दोस्तों फिर बंदे को न अपना, मुझको न अपना होश, न दुनिया का होश है। बैठा हूं मस्त होके तुम्हारे जमाल में, तारों से पूछ लो मेरी रोदाद जिंदगी, रातों को जागता हूं तुम्हारे ख्याल में। फिर बंदे की ऐसी मोहब्बत की कैफियत हो जाती है, रातों को जाग रहा होता है कि मुझे अल्लाह मैं आपके लिए जाग रहा हूं, अल्लाह आपके लिए जाग रहा हूं, अल्लाह मैंने दिल से हर एक को बाहर कर दिया है, अल्लाह मेरे दिल से हर एक को बाहर निकाल दिया है, अल्लाह अब तो आप आके इसमें समा जाइए, आप समा जाइए। और फिर जब थोड़ी जरा कब्ज की कैफियत होती है ना, कब्ज की कैफियत होती है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो फिर बंदा कहता है क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। अल्लाह अल्लाह पहले क्यों आग लगाई थी आपने, रब्बे करीम पहले आप भी तो पहल की है। सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू, सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू। अल्लाह अकबर कबीरा। नुहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अल्लाह फरमाते हैं कोई हमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई हमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं कुरान है, कुरान अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह फरमाते हैं पहले जो हमसे मोहब्बत करता है ना, पहले मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता हूँ, फिर वो मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर उसके दिल में मोहब्बत के जज्बात मेरे लिए पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे दोस्तों वो खुद तो पर्दे में है, औरों को शौक जज़ब देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। देखी जो नब्ज मेरी कुछ देर सोचा, कागज लिया कुछ देर सोचा, इश्क का बीमार लिख दिया। देखी जो नब्ज मेरी कुछ देर सोचा, कागज लिया कुछ देर सोचा, इश्क का बीमार लिख दिया। कुर्बान क्यों न जाऊं, कुर्बान क्यों न जाऊं मैं ऐसे तबीब पर, नुस्खे में जिसने शरबत दीदार लिख दिया। अल्लाह ऐसे नहीं इब्नुल फारिस रहमतुल्लाह अलैह कहते जन्नत पेश हो रही है, कहते अल्लाह अगर तो मेरी मेहनतों का यही सिला है तो फिर तो मेरी मेहनतें जाया हो, अल्लाह फिर तो मेरी मेहनतें जाया हो गई। रब्बे करीम मैं जन्नतों का तालिब नहीं हूं, मैं तो जन्नत के मालिक का तलबगार हूं, मैं जन्नत के मालिक का तलबगार हूं। राबिया बसरिया की बस बात सुनो और बात को खत्म करते हैं। राबिया बसरिया अल्लाह की नेक बंदी, हाथ में एक हाथ में पानी का लोटा, एक हाथ में आग पकड़ी है, जा रही है। एक बंदे ने पूछा, कहा राबिया कहां जा रही हो? कहती है इस आग के साथ जन्नत को जलाने जा रही हूं, पानी के साथ जहन्नम को बुझाने जा रही हूं। जन्नत को जलाने जा रही हूं, जहन्नम को बुझाने जा रही हूं।
کسی نے کہا رابعہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس لیے ایسے کرنے جا رہی ہوں کہ لوگ یا تو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں یا جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، میرے اللہ کے لیے کوئی عبادت نہیں کرتا۔ میں کہتی ہوں کہ لوگ جو عبادت کریں تو میرے اللہ کے لیے عبادت کیا کریں، اللہ کے لیے عبادت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وہ تقسیم فرمائے۔